ادھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خاموشی اختیار کی، ان پر عبارتیں پیش کی گئیں، انہی علماء دیوبند کی، مگر باوجود اس کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خاموش رہے۔ تو بولیے اگر اعلی حضرت اہل سنت کے امام اور بزرگ ہے تو کیا حضرت پیر مہر علی شاہ سنی نہیں؟ وہ اہل سنت کے اکابر اور اماموں میں سے نہیں؟ آپ کہ حضرت پیر مہر علی شاہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، مہر منیر دیکھیے، ان کے اپنے فتاوا میریہ دیکھیے، دو ٹوک آپ نے سکوت اختیار کیا، نہیں فتوا، عبارتیں سامنے رکھی مگر آپ نے سکوت اختیار کیا، فتوا کفر کا۔ اعلی حضرت نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی اکابر نے فتوے لگائے، مگر علماء فرنگی محل یہ بھی اہل سنت ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت محدث رامپوری اہل سنت کے علماء اور ائمہ میں سے حضرت مولانا سید ارشاد حسین محدث رامپوری اعلی حضرت ہی کے معاصر اور اسی پائے کے ہمارے علماء اکابر ائمہ میں سے انہوں نے خاموشی اختیار کی، کفر کا فتویٰ۔ تو یہ طریقہ بھی ہے تحقیق میں ان کا اور یہ طریقہ بھی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بعد آگے چلیے، حضرت محدث علی پوری، میں آپ کو آج حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری انہوں نے خاموشی اختیار کی، کفر کا فتویٰ نام لے کر نہیں لگایا۔ آج ان کی اولاد موجود ہے علی پور شریف، کل جا کر پوچھ لیں ان سے، اور ان کی تصانیف موجود ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے کفر کا فتویٰ، تو ہمارے نزدیک ان کا طریقہ بھی درست ہے، اور تو کیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کو سنیوں سے خارج کر دیں گے کہ اعلی حضرت نے فتویٰ کفر کا لگایا ہے تو انہوں نے نہیں لگایا تو سنیوں سے خارج ہو گئے؟ اگر طاہر القادری اس خاموشی کی وجہ سے اگر وہ سنیوں سے خارج ہوتا ہے تو طاہر القادری سے پہلے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو نکالیں سنیوں سے، حضرت محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب کو نکالیں، اور یہ جرت کوئی بائی کا لال نہیں کر سکتا۔ دونوں طریقے مولانا حامد علی خان صاحب ملتان والے بے تاج بادشاہ، مگر ساتھ مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ اسی ملتان میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، فتویٰ نہیں دیا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فتویٰ تکفیر کا نہیں دیا، خاموشی رہی۔ وہ کیا حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کو نکال سکتے ہیں سنیت سے؟ اس سے آگے چلیے، اور پیر کرم شاہ صاحب آج زندہ بیٹھے ہیں، مولانا پیر کرم شاہ صاحب بیرے والے، ہزارہ علماء کے استاد، وہ نام لے کر تکفیر کے قائل نہیں ہیں، آج بھی وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، خاموش ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ بھی واجب الاحترام، دوسرے بھی واجب الاحترام، علامہ کاظمی صاحب بھی واجب الاحترام، پیر کرم شاہ صاحب بھی واجب الاحترام، حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی بھی واجب الاحترام، پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی واجب الاحترام، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی، اعلی حضرت بھی نہیں۔ آگے چلیے، تحریک ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے، 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے، تحریک ختم نبوت چلی۔ اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش، صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب، یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم، اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا۔ تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے، ایک کو کافر مرتد، اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے۔ قربان جائیں ایسے تصور پر۔ اس وقت اگر یہ سارے ایک دیوبندی مسلک کے عالم کی صدارت کے نیچے ساتھ چلے تو کیا ان علماء بزرگوں کی سنیت ختم ہو گئی یا سنیت رہی؟ گیا 77 میں آ جائیے، آگے چلیں، تحریک نظام مصطفیٰ چلی یا نہیں؟
گولیاں کھائی تھی کہ نہیں آپ نے؟ اس میں اہل سنت علماء اکابر جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں؟ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب. کس مسلک کے تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر. اگر ایک ہی رائے لے لیں، صرف ایک رائے، اور دوسری کو نظر انداز کر دیں، صرف کافر مرتد والی، تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے، اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ. قربان جائیں آپ کی سمجھوں پر. تحریک ہے تحریک نظام مصطفیٰ، اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے. میں قربان جاؤں آپ کی عقلوں اور حکمتوں اور تدبیروں پر. خدا کے لیے ہوش سے کام لو، فہم اور بصیرت پیدا کرو. کہاں جا رہے ہو؟ امت پر کیا بیت رہا ہے؟ کس طرف جا رہے ہو؟ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک، اعلی حضرت کے مسلک کے لوگ شامل نہیں متحدہ علماء کونسل میں. حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جماعت اہل سنت شامل نہیں؟ کیا خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب سیال شریف والے شامل نہیں رہے؟ کیا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب شامل نہیں؟ کیا اور علماء کراچی سے پشاور تک اہل سنت شامل نہیں؟ دیوبندی شامل نہیں؟ اہل حدیث شامل نہیں؟ کہ شیعہ شامل نہیں؟ تو اگر علماء کونسل کے لیے، متحدہ علماء بے نظیر وغیرہ کے خلاف، ختم نبوت کے لیے، ضیاء الحق کے خلاف، یا نظام مصطفیٰ کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے وہ تحریک چلائیں اور سارے مل کر چلیں، تو ان کے مسلک کو نقصان نہ پہنچے، سنیت بھی قائم رہے، مسلک کے اعلی حضرت بھی سلامت رہے، حتیٰ کہ وہ دیوبندی مسلک کے لوگوں کو صدر بنا لیں اور ان کی صدارت کے تحت چلتے رہیں، تب بھی سنیت اور مسلک کے اہل سنت قائم رہے. اور طاہر القادری اگر خود اپنے مشن کی سربراہی کے نیچے، اپنے مشن کی سربراہی کے، ان کو صدر بنا کر نہیں، اوروں کو صدر بنا کر، خود اپنے مصطفی انقلاب کی صدارت اور سربراہی میں، اپنے ادارے کی سربراہی میں، اور مسلکوں کو بلائے ساتھ لے کر چلنے کے لیے، تو اس کی سنیت ختم ہوتی ہے. ظالمو، اصول ایک اپناؤ. اگر طاہر القادری سنی نہیں رہتا تو تمہارے پاکستان کا کوئی عالم سنی نہیں بچتا. ڈنڈی نہ مارا کرو، ایک اصول رکھو، جو قاعدہ یہاں وہ اوروں پر بھی وہی برتو. اوروں پر بھی. اگر ہم سنی نہیں رہتے تو پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کوئی بھی سنی نہیں رہتا، اور اگر وہ سارے سنی رہے تو انشاءاللہ ہم بھی سنی رہیں گے. اگر آپ سارے کے سارے طبقے کو ہی اسی طرح کافر مرتد کہلانے پر مصر ہیں اور اصرار ہے جیسے قادیانیوں کو کیا، تو میرا آخری سوال پھر یہ ہے کہ جس طرح قادیانیوں کے لیے بل پیش کیا تھا کہ یہ غیر مسلم اقلیت اور کافر مرتد ہیں، تو جس طرح قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت سمجھتے تھے نا، کافر مرتد سمجھتے تھے، تو بل پیش کر دیا نا. بل کا پاس ہونا یا نہ ہونا یہ سیاسی معاملہ ہے. پاس ہونا یا نہ ہونا اسمبلی کا معاملہ ہے، مگر آپ کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جسے حق سمجھے وہ کہہ دیں، جسے حق سمجھے. تو سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کے لیے تو بل پاس پیش کیا، اگر باقی سارے طبقے جن کا آپ نے ذکر کیا فتوے میں، اگر یہ سارے علماء اہل سنت جو اس وقت MNA بھی ہیں اور پہلے بھی رہے ہیں 5-7 سال MNA عرصے سے چلے آ رہے ہیں، اور ضیاء الحق صاحب کی شورا میں بھی رہے اور باہر بھی ہیں، اگر وہ واقعتاً ایسا سمجھتے ہیں تو آج تک ان مسلکوں کے کافر مرتد اور غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے بل پیش کیوں نہیں کرتے اسمبلی میں؟ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اگر سچے دل سے ساروں کو کافر مرتد سمجھتے ہو تو کبھی ساتھ نہ ملو اور اعلان کرو کہ جو ملتے رہے کفر کرتے رہے. اور کل ہی اسمبلی میں ان کی غیر مسلم اقلیت اور کافر مرتد قرار دلوانے کا بل پیش کر دو. پاس ہو یا نہ ہو آپ تو سرخرو ہو گئے نا اللہ رسول کے سامنے. اگر ان بات تو دو ٹوک ہو گئی نا، پتا چلے. اسمبلی میں بل پیش کر دو، دلائل سے ثابت کرو. اگر کافر مرتد غیر مسلم اقلیت کے بل بھی پیش نہ کریں، چپ بھی رہیں، مل جل کے چائے بھی چلیں کیفیٹیریا میں، اتحاد بھی بنائیں، PNA بھی بنائیں، تحریکیں بھی چلائیں، متحدہ علماء کونسل بھی کریں، سب کچھ کریں، اور ان کو کافر مرتد کہلوانے کے بل بھی پیش نہ کریں، تو پھر سب کچھ تب بھی سلامت رہے مسلک کے اعلی حضرت. اور طاہر القادری ان کو بلا لے کہ ہمارے مشن میں آ کر ہمارے ساتھ چلو، تو یہاں مسلک کو کمزور پہنچ جائے،
صرف اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر انصاف کی درخواست کرتا ہے. صرف انصاف. ایک ہی پیمانہ رکھیے, اسی پیمانے سے ہمیں ناپیں, اسی پیمانے سے دوسروں کو ناپیں, ایک ہی اصول برتیں ادھر بھی اور ادھر بھی. جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے, مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا, دست بوسی کرانا, پراپرٹی اور جائیداد بنانا. ہمارا کام, ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں, جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں, ان کو جمع کرنا. یہ ہمارا کام تھا, ہمارے بزرگوں کا کام تھا. آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے اور تبلیغی جماعت کو, کلمہ گو ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے. ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں, اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے. ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے تو؟ یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے, صرف پیسہ کمانے کے لیے. ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے تو؟ یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے, صرف پیسہ کمانے کے لیے. ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے تو؟ یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے, صرف پیسہ کمانے کے لیے. بغیرتی کی روٹیاں کھا رہے ہیں سب, تو کم از کم کیا ہے, علماء کو نہیں چاہیے؟ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کیا تو کہیں گے یار یہ بدعقیدہ ہو گیا, یہ اب دیوبندیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے, یہ دیوبندیوں کو قریب لانا چاہتا ہے, یہ اپنے مسلک کا غدار ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم, مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت, مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت, مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ, اور جب وہ واپس چلے تو پیر صاحب تانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے. یہ وہی پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے. بڑے بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے. انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں تانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے آئے. اس وقت سواریاں یہی تھی, تانگے وغیرہ. تو جب تک ان کا تانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں, دیوبند کے فارغ ہیں اور پکے دیوبندی ہیں. تو پیر صاحب ایسا کرنے سے کیا وہابی ہو گئے؟ کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ یہ میرے سامنے مفتی ظہور اللہ ہاشمی بیٹھے ہیں, یہ مولانا محب النبی کے صاحبزادے ہیں. کل بھی وہاں مفتی عبد الشکور ہزاروی آئے تھے وزیر آباد سے, تو میرے پاس بیٹھے رہے تو یہی باتیں چلی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب نے اپنے شیخ اور استاد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تھا کسی دیوبندی کو کافر نہیں کہا. اتنا بڑا علامہ, آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھرا ہے, لیکن مولانا محب النبی بڑے عالم تھے, میں نے ان کو زیارت کی ہے.
میرے دادا کے پردادا کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے. تو انہوں نے کیا کہا, وہ دیوبندیوں کو کافر